اسٹیج پر رونق افروز حضرات علماء کرام، سیاسی اور سماجی معزز شخصیات، چالر کے غیور مسلمانوں، انوار علوم کے عزیز طلباء اور پردہ نشین خواتین، ہمارے جلسے کا وقت مکمل ہو گیا ہے۔ عام طور پر یہاں پر میری معلومات کے مطابق 4:50 پہ اذان ہوا کرتی تھی، آج اذان کا وقت 5 بجے رکھا گیا تھا اور 5 بج چکے ہیں۔ ابھی دستار بندی باقی ہے۔ میں 5 سے 10 منٹ کے اندر 2-3 باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ ہم ان پر عمل کریں گے۔ سب سے پہلے ہمارے اناؤنسر صاحب نے ایک بات کہی، نائب صدر کل ہند رابطہ مدارس، یہ بات غلط ہے۔ میں رابطہ مدارس کا نائب صدر نہیں ہوں۔ ہم جو کچھ بولیں گے پہلے معلومات ہونی چاہیے، اس کے بعد بولنا چاہیے، ورنہ جھوٹ بولنے پر یا مبالغہ آرائی کرنے پر اور کسی کی بلا وجہ کی خوش آمدی کرنے پر اللہ کے یہاں مواخذہ ہوگا۔ ہمارے اناؤنسر صاحب کے پاس یہ غلط معلومات پہنچی ہوئی تھی، میں تو اس کی یہی تعویل کروں گا۔ میں رابطہ مدارس کا نائب صدر نہیں ہوں، میں رابطہ مدارس کا معاون ہوں، اور وہ بھی جموں کشمیر کا۔ دوسری بات مجھے یہ عرض کرنی ہے، میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ جو کچھ ہم نے صبح سے سنا اور ابھی سن رہے تھے، اس تمام کا نچوڑ اگر میں اپنے الفاظ میں اور اپنی ترجمانی میں کروں گا تو یہ مدرسہ یا اس جیسے وہ مدارس اسلامیہ جو پوری دنیا کے اندر چل رہے ہیں، ان کے ذریعے سے اس آیت پر 100% عمل کرنے کا میرے اور آپ کے لیے سنہرا موقع ہوگا۔ قرآن کریم نے کہا، جو آدمی آخرت کی کھیتی کا طالب ہوگا، نزد لہو فی حرثی، ہم اس کی کھیتی کو بڑھائیں گے۔ اور کھیتی سے مراد یہاں پر ہمارے نیک اعمال کے ذریعے سے مرنے کے بعد ملنے والی جنت ہے۔ جو اس جنت میں اپنے مقام کو بلند کرنا چاہے گا وہ ہو سکتا ہے، اور ہوگا کیسے؟ مثال کے طور پر آپ حضرات نے ابھی تک جو چندہ یہاں پر لکھوایا، کسی نے 10 روپیہ دیا تو کسی نے 25 یا 50 ہزار روپیہ دیا۔ 1 روپیہ دینے پر بھی اللہ کے یہاں اجر ہوگا، اور 50 ہزار روپیہ دینے پر بھی اللہ کے یہاں اجر ہوگا۔ اس کو میں ایک مثال سے سمجھا کر بات ختم کروں گا۔ ہمارے مدارس اسلامیہ ہو یا مسجد ہو یا ہمارا گھر ہو، آج کل روشنی بجلی کے ذریعے سے مل رہی ہے، اور قبر میں ملنے والی روشنی وہ اعمال کے ذریعے سے ملے گی۔ ان اعمال میں روشنی آئے گی ان چیزوں کے ذریعے سے، تو ہماری درسگاہ ہو یا مسجد ہو، ان درسگاہوں میں 100 سے لے کر 1000 تک کے بلب ملنے والے، جو 100 روپے کا بلب ملے گا، اس 100 روپے کے بلب کے نتیجے میں درجہ حفظ میں پڑھنے والے بچے کم از کم 10 اور زیادہ سے زیادہ 20 طلبہ ہوتے ہیں۔ لیکن نہ میں 10 مانتا ہوں نہ میں 20 مانتا ہوں، میں قلیل تعداد 5 طلبہ لیتا ہوں۔ 5 طالب علم ایک درسگاہ میں پڑھتے ہیں۔ اس درسگاہ میں ایک آدمی نے 100 روپیہ کا بلب لگوایا، اور 100 روپیہ کا بلب کمپنی کی طرف سے 1 سال کی گارنٹی، لیکن ہم 1 سال نہیں مانتے ہیں،
हम उस कंपनी के उस वादे को छोड़ देते हैं। हम तो अपने रूटीन के मुताबिक उस बल्ब की उम्र सिर्फ 1 महीना लेकर चलते हैं। उस बल्ब की कीमत 100 रुपया, उस बल्ब की उम्र 1 महीना, और पढ़ने वाले दरसगाह में बच्चे 5 हैं। आमतौर पर हमारे यहाँ बच्चे मगरिब से लेकर इशा तक नया सबक याद करते हैं 1 सफ़ा, लेकिन हम 1 सफ़ा भी नहीं लेते हैं। हम मीडियम क्लास को लेकर आधा सफ़ा लेते हैं। आधे सफ़े को तकसीम करके हम 5 बच्चों के दरमियान 2.5 सफ़े बन जाते हैं, और एक पारे के अंदर 20 सफ़े होते हैं। और आमतौर पर यह बच्चा जब हिफ्ज़ करना शुरू कर देगा तो एक पारा बजाए 20 दिन के ये 40 दिन में हिफ्ज़ करेगा, और 40 दिन में भी जब 5 जुमा आएंगे तो 5 जुमा का इजाफा होगा तो ये हो जाएगा कुल 45 दिन। 45 दिन में एक बच्चे ने 1 पारा हिफ्ज़ किया, और उधर से हमने इस बल्ब की उम्र सिर्फ 1 महीना मान ली है, तो मालूम ये हो गया बच्चे के पूरे 20 सफ़े नहीं हुए हैं। हम आधा ही पारा लेते हैं, हम उसके सिर्फ 10 सफ़े लेते हैं। 10 सफ़े एक बच्चे ने हिफ्ज़ किए। इन 10 सफ़ों के साथ 5 बच्चों ने हिफ्ज़ 10-10 सफ़े के हिसाब से 10 पंजे 50 सफ़े इन 5 बच्चों ने मुकम्मल किए, और एक हिफ्ज़ के पारे के अंदर होते हैं 20 सफ़े, और 50 सफ़े में कितने पारे हो गए? हाँ ना सुरनी सोबोस मसेच मास्टर वारिया कहते पार गए 2.5 पारे हो गए। 2.5 पारे जब कोई मर जाता है तो उस वक्त हमें कुरान पढ़ाना याद आता है, पढ़ना नहीं। ठीक है, कुरान पढ़ून चुक गना मुसलमान खतर, अखबार पढ़ून चुक सवाब, मोबाइल पढ़ून चुक सवाब, यूट्यूब बोजुन चुक सवाब, खबर बोजियाँ अपुज खबर सारे झूठी खबरें सुनना सवाब। लेकिन सुबह उठकर कुरान करीम का 1 सफ़ा पढ़ लेना ये मुसलमान के लिए अपने लिए वो सवाब नहीं समझता है। इसलिए कि अगर वो सवाब समझता सुबह उठकर वो अल्लाह के कुरान की ज़रूर तिलावत करता। लेकिन इंशाअल्लाह नियत करो हम रोज़ाना उठकर अल्लाह के कुरान का कम से कम 1 पारा पढ़ा करेंगे। इंशाअल्लाह 1 पारा तो नहीं पढ़ोगे, ये तो वादा है, ये तो गारंटी है। आधा पारा तो पढ़ लोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आधा पारा पढ़ लेंगे, जितना भी पढ़ेंगे। लेकिन वादा करो, इरादा नहीं, वादा करो कि सुबह उठकर इंशाअल्लाह हम अल्लाह के कुरान की तिलावत किया करेंगे इंशाअल्लाह। तो जब मरने वाला मर जाता है तो हम दरसगाह पर जाते हैं, हमें 20 बच्चे दे दो, 30 बच्चे दे दो, 15 बच्चे दे दो, ताकि मेरा बाप मर गया है तुम उसके लिए इसाले सवाब करो, मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि इन बच्चों के पढ़ने की वजह से आपके बाप को सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन बाप आपका मरा है ना जीवन को कुरान पढ़ता सवाब मिलेगा। लेकिन जिस दर्द के साथ आप पढ़ोगे उस दर्द के साथ मैं कभी नहीं पढ़ सकता हूँ। जिस दर्द के साथ आप दुआ करोगे उस दर्द के साथ मैं कभी दुआ नहीं कर सकता हूँ। इसलिए अपने मरहूमीन के लिए खुद तिलावत किया करो, खुद दुआएं मांगा करो इंशाअल्लाह। मगर जब हमारे यहाँ मैयत हो जाती है तो हम पूरे कश्मीर को नहीं पूरे हिंदुस्तान को जालिमों से आज़ाद करवा के बिल्कुल खिलाफत इस्लामिया कायम करके बैठ जाते हैं, और वहाँ पर जो हमें करना होता है वो करते नहीं है। जब हम वहाँ पर ताज़ियत के लिए जाएं तो मसनून तरीक़े से ताज़ियत करें, यासीन शरीफ पढ़ें, पारा 1 पढ़ें, आधा पारा पढ़ें, 1 रुकू पढ़ें, या सिर्फ 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़कर मरने वाले के लिए इसाले सवाब करें, उससे मरने वाले को सवाब मिलेगा। लेकिन बहरहाल अगर आपने अनवारुल उलूम के बच्चों को कुरान खानी के लिए अपने घर में लिया है तो यकीनन सवाब मिलेगा। लेकिन असल मेरी गुजारिश है खुद कुरान पढ़े और मरने वालों को बख्शवाएं। ऐसा करेंगे इंशाअल्लाह। अब ये 5 बच्चे, ये तो 10 हैं जिनने कुरान मुकम्मल किया, मैं तो वो 5 बच्चे जो बल्ब के नीचे बैठे हुए अंदर,
وہ ان 5 بچوں نے 1 مہینے کے اندر 2.5 پارے حفظ کر لیے ہیں۔ اور 2.5 پارے کیسے حفظ کر لیے؟ یہ بچہ پہلے حفظ کرے گا، پھر آگے چل کر ہر رمضان میں یہ ان 2.5 پاروں کو یہ بچے سنائیں گے، پھر یہ آگے پڑھائیں گے، پھر وہ آگے پڑھائیں گے، پھر وہ آگے پڑھائیں گے۔ ہم چل رہے تھے اور میرے رفیق سفر قاری اکرم صاحب فرما رہے تھے کہاں ہم پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے ہیں۔ یہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے، جس کی برکت سے آج ان پہاڑوں کے اوپر بھی قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں گونج رہی ہے۔ اور واقعی یہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اس مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی شاخیں آج چرالہ کے اندر، ڈوڈا کے اندر، کشتواڑ کے اندر نہیں، بلکہ پاکستان کے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کا نام ہے پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی۔ انہوں نے اپنے بیان میں بھی کہا ہے، اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے، میں دنیا کے جس کونے میں گیا وہاں پر میں نے مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے فیض یافتہ طلبہ کو پایا ہے۔ اللہ پاک مادر علمی دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم سب کو یہ عہد کرنا چاہیے، یہ وعدہ کرنا چاہیے، ہم اپنی زندگی کو مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جوڑ کے رکھیں گے۔ جوڑ کے کیسے رکھیں گے؟ یہ جو انوار العلوم ہے یہ بھی مادر علمی کا فیض ہے، غنیت العلوم ہے یہ مادر علمی کا فیض ہے۔ دنیا بھر میں خاص کر جموں کشمیر کے اندر جتنے مدرسے چل رہے وہ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا فیض ہے۔ اور مادر علمی دارالعلوم دیوبند صرف ہمیں حفظ قرآن نہیں دیتا ہے، صرف ہمیں حدیث مبارکہ کا درس نہیں دیتا ہے، صرف وہ مسائل نہیں بتاتا ہے، بلکہ وہ ہمارے زندگی کے نت نئے مسائل کا حل بتاتا ہے۔ اور امت جب کسی بھنور میں پھنستی ہے، امت کو نکالنے کا راستہ مادر علمی بن جاتا ہے۔ امت کے اندر جب کوئی اختلاف بن جاتا ہے تو مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس کا حل پیش کر دیتی ہے۔ امت کے اندر اگر کوئی گمراہی آ جاتی ہے، مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس گمراہی کا کلا کما کرتا ہے۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس گمراہی میں پھیلنے والے افراد کی نشاندہی کرتا ہے۔ اگر قرآن میں کوئی تعریف کرنے لگ جاتا ہے، مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس کی نشاندہی کرتا ہے اور اس کی گمراہی پر فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی راہ راست سے ہٹ جاتا ہے، مادر علمی دارالعلوم دیوبند اس کی نشاندہی کر کے امت مسلمہ کو اس کو بچانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ مادر علمی جہاں پر قرآن کریم کی اشاعت کرتا ہے، مادر علمی جہاں پر حدیث کی اشاعت کرتا ہے، مادر علمی جہاں پر فقہ کی اشاعت کرتا ہے، وہیں پر مادر علمی دارالعلوم دیوبند پوری امت مسلمہ کو گمراہی سے بچانے کی مکمل کوشش کرتا ہے۔ اور صرف ہندوستان کے اندر نہیں بلکہ ہمارے زمانہ طالب علمی کے اندر مصر جو قرآن کریم کے پڑھنے کے اعتبار سے اول نمبر پر دنیا میں مانا جاتا ہے، مصر سے ایک سوال آتا ہے اور اس سوال کا جواب مادر علمی دارالعلوم دیوبند کا ایک مدرس، ایک ثبوت قاری ابو الحسن صاحب اپنی درسگاہ میں بیٹھ کر کتاب کی نشاندہی کرتے ہیں، صفحہ نمبر بتاتے ہیں اور لائن نمبر بتا کر یہ بتاتے جو سوال مصر سے آیا ہے اس سوال کا جواب میں اپنی درسگاہ میں بیٹھے بیٹھے یہیں سے جواب دے دیتا ہوں۔ مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے اندر ایسے سپوت ہے، ایسے علماء ہیں، ایسے فقہ ہیں جہاں وہ اشاعت دین کا کام کرتے ہیں، وہی مادر علمی تحفظ دین کا بھی کام کرتا ہے۔ لہذا مادر علمی اگر ہمیں کسی بھی سٹیج پر بلاتا ہے، کوئی بھی فتویٰ ہمارے لئے بتاتا ہے، کوئی مسئلہ ہمارے لئے بتاتا ہے، وہ ہمارے لئے نہیں بلکہ امت مسلمہ کے لئے ایک حجت بن جاتا ہے۔ اس فتوے پر، اس مسئلے پر، اس بیان پر، اس تحریر پر امت مسلمہ کو عمل کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ یہ ساری کڑیاں مادر علمی پر پہنچ جاتی ہیں۔ اسی مادر علمی کی ایک کڑی آپ کا مدرسہ انوار العلوم بھی ہے۔ اس انوار العلوم میں پڑھنے والے یہ 5 بچے، جن 5 بچوں نے پڑھا، پھر پڑھایا، تراویح پر سنایا، پھر بچوں کو پڑھانا شروع کیا، یہ جو 2.5 پارے ان 5 بچوں پر تقسیم ہو گئے، یہ تعلیم کا سلسلہ چلتے چلتے
چلتے چلتے میرا اور آپ کا ایمان ہے یہ سلسلہ کل قیامت پر یعنی اس وقت جب اس روئے زمین سے قرآن کریم کے الفاظ کو اٹھا لیا جائے گا اس وقت یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور قرآن کریم نے جو اعلان کیا تھا من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرث، وہ بندہ جس نے اس انوار العلوم کی اس درسگاہ کے اندر 100 روپیہ کا بلب لگایا تھا، اس بلب کے ذریعے سے ان 5 بچوں نے جو قرآن کریم کے 2.5 پارے حفظ کیے تھے ان 2.5 پاروں کو پڑھا، ثواب ان کو بھی ملا، ثواب بلب لگانے والے کو بھی ملا، ثواب پڑھنے والے کو بھی ملا، پڑھانے والے کو بھی ملا. وہ 100 روپیہ کا بلب لگانے والا یہ دنیا سے چلا گیا ہے، اس کی قبر کا نام و نشان مٹ چکا ہے، لیکن وہ 100 روپیہ کا بلب لگانے کی وجہ سے قرآن کریم کی تعلیم کی چین جو یہاں سے شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ قرب قیامت پر وہ ختم ہو جائے گی، تب تک اس بندے کو یہ 100 روپیہ کا ثواب ملتا رہے گا اور قرآن کریم کا فرمان سچا ثابت ہو جائے گا. نزد لہو فی حرث، اس کی کھیتی کے اندر بڑھوتری ہوتی رہے گی. کل قیامت کے دن یہ بندہ جب میدان حشر برپا ہوگا ہر ایک کو اس کے نام اعمال کے مطابق بدلہ دیا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا، اس کے کہا جائے گا اے میرے بندے آجا اپنا دامن پھیلا لے، تیرے دامن کے اندر اتنے حفاظ کا ثواب ڈال دیا جائے گا. وہ عرض کرے گا پیارے اللہ بوسو سال رک بڑ میوسنا پان تگن قرآن پڑھتن میں بکیتیڑ ایمن حفظنون ثواب میں کیتیڑ میول. رب فرمائیں گے نزد لہو فی حرثی، وہ 100 روپیہ کا بلب جو تو نے اس درسگاہ کے اندر لگایا تھا وہ 2.5 پارے حفظ کیے تھے، ان حفظ کے بدلے میں ان حفاظ کو جو میں بدلہ دینے والا ہوں وہ بدلہ تجھے بھی ملنے والا ہے. اتنے حفاظ کا ثواب آج اپنی جھولی میں لے کر جنت کی طرف چلا جا. اور کیا بعید ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمایا کہ کل قیامت کے دن یہ حفاظ انشاءاللہ میرا ایمان ہے اس بات پر یہ حفاظ کل قیامت کے دن کھڑے ہو جائیں گے. باری تعالیٰ یہ بندہ فلاں بن فلاں اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھا جا چکا ہے، باری تعالیٰ یا تو مجھے بھی اس کے ساتھ جہنم میں بھیج دے یا اس کو میرے ساتھ جنت میں بھیج دے. رب کائنات فرمائیں گے میرا اعلان اور میرا وعدہ ہے جس کھال کے اندر اللہ کا قرآن ہوگا اس کھال کو میں آگ نہیں لگاؤں گا، لہذا میں تجھے اس کے ساتھ جہنم کے اندر تو نہیں بھیج سکتا، ہاں اس کو تیرے ساتھ جنت میں بھیج دوں گا. اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان ہے 10 جہنمیوں کو اللہ پاک اس حافظ قرآن کی سفارش پر جنت میں لے جائیں گے. اور رہی دنیا ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، دنیا جو ملنے والی ہوگی وہ کل قیامت کے دن تو کیا اس دنیا کے اندر ہم کو دے دی جائے گی. قرآن نے کہا آخرت من کان یرید حرث الآخرۃ بیچ میں چھوڑ دو، ومن کان یرید حرث الدنیا، جب آخرت کا لفظ آ گیا نزد لہو، اور جب دنیا کا لفظ آ گیا نؤتہ منہا بڑھائیں گے اور یہاں کا دے دیں گے. اللہ پاک مجھے اور آپ کو آخرت کے کام آنے والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر.